یہ مسئلہ آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے، نوجوان بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، اور سوالات بھی اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ لوگ بہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال اور وہ ہے یہی کہ بٹ کوائن اور یہ جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں ہماری کرپٹو کرنسی وغیرہ، اس میں انویسٹمنٹ کرنا، اس میں کاروبار کرنا وغیرہ، یہ اس کا کیا حکم ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بات ہے کہ بہرحال ابھی جو ہمارے مجتہدین اور علماء ہیں، ابھی تفصیل تو اس میں ابھی آگے چل کر ہم اس کو ذکر کریں گے. البتہ یہ جو ہے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں مراجع نے اپنے اپنے جو اس سلسلے میں استفتاءات کے اندر جو جوابات دیے ہیں اس پہ ہم ابھی آگے چل کر ذکر کریں گے کہ یہ ایک مسئلہ آج کل نوجوان اس میں ذرا تھوڑے سے زیادہ نظر آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے. اس موضوع پر یہاں پر مولانا شیخ نادر صادقی صاحب قبلہ نے ایک درس اس موضوع پر یہاں پر لیا ہے، اس وجہ سے وہ اچھا تفصیلی درس ہے. جو اس کے شائقین ہو اس کے اوپر ہمارے مدرسے کے اس کے اوپر سن سکتے ہیں. البتہ دیکھیے یہ جو کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی اس وقت ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ورچوئل ایک ایسٹ ہے. یہ حقیقی معیشت سے اس کا فی الحال کوئی تعلق نہیں، اور اس کی ویلیو کے متعلق بھی بہت کم وقت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے، اور ہر شخص کو اس کرنسی سے جو وابستہ خطرات ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے. اور یہ جو ہماری کنونشنل بینکنگ ہے، اس روایتی بینکاری جس کو کہتے ہیں، اس کے برعکس اس میں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں موجود نہیں ہے کہ جو صارف ہے جو اس کا کام کر رہا ہے اس کی قدر میں جو اتار چڑھاؤ اس کرنسی کے اس سے وہ محفوظ رہ سکے. تو بہرحال جو ماہرین ہیں اس کے وہ ابھی تک بہرحال یہی بات کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو آئی ایم ایف کے چیف اکاؤنٹنٹ وغیرہ بھی رہ چکے ہیں اور یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی ہیں اس سلسلے میں، تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کامیاب کرنسی جو بھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی مؤثر حیثیت ہو اور آپ کی جو دولت کی قدر و قیمت اس کو بھی محفوظ رکھ سکے. یہ دونوں چیزیں بٹ کوائن میں نہیں فی الحال. یعنی ایک تو دوسری یہ کہ یہ قانونی جو معیشت ہمارے ہوتی ہے اس کے اندر بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے فی الحال، اور ایک امیر شخص تو دوسرے کو بیچ سکتا ہے اس کو، مگر یہ اس کا کوئی حتمی استعمال نہیں ہے، اور یہ کوئی طویل میعاد کا کوئی مستقبل اس میں بھی نہیں ہے. تو عام طور پر یہ سٹے بازی میں اور غیر قانونی چیزوں کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، اور جرائم کی دنیا میں اس کے ذریعے پیمنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں. تو بہرحال ہمارے بہت سے نوجوان کہہ رہے ہیں، ابھی آگے چل کے پہلے ہم فتاویوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو آغا سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ جو بھی یہ ڈیجیٹل معاملات ہیں، ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں، ان کی خرید و فروخت جیسے بٹ کوائن وغیرہ کے ذریعے اس کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، اور مجتہد اگر کبھی کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے تو اس مسئلے میں پھر علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا بھی فی الحال اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مرجع جو ہے جو ان کے بعد بھی آیت اللہ سیستانی کے ہیں وہ بھی سب اس میں یا تو انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا ہے یا احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے. بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف اگر رجوع کریں تو انہوں نے تو فتوے کی بنا پر کہا ہے کہ اقوی یہ ہے کہ اس سے جو خرید و فروخت ہے وہ باطل ہے، اور اس طرح کی جو بھی ڈیجیٹل کرنسیز اور یہ ہیں یہ احتیاط واجب اس میں لگائیے کہ اس میں عمل نہ کیا جائے. تو رہبر معظم سے بھی یہ والی بات پوچھی گئی ہے، ایران سے خاص طور پر باہر جو افراد ہیں وہ اس سلسلے میں کیا یہ بٹ کوائن وغیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی کرنسیز اور اس کے اندر لین دین کرنا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا ہے، رہبر معظم نے بھی فتویٰ نہیں دیا ہے، اور اس مسئلے میں دوسرے کسی مجتہد کی طرف رجوع کا انہوں نے اختیار دیا ہے. تو دوسرے مجتہد کی طرف وحید خراسانی کی طرف جائیں گے تو وہ تو منع ہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، وہ بھی احتیاط واجب کے طور پر منع کرتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی منع کرتے ہیں احتیاط واجب لگا کر.
تو اس لحاظ سے یہ اب آپ کے گھروں میں بھی نوجوان اس سلسلے میں اگر کچھ کام کر رہے ہوں تو ان کو فی الحال اس سلسلے میں ان کو آپ روک دیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. آیت اللہ بشیر نجفی نے بھی اس میں کہا ہے کہ اس میں خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی ابھی تک یہی والا فتویٰ اس میں سامنے آ رہا ہے. اچھا، اب نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا اعتراض ہے کہ اس میں اتنا فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور ہم ہی لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور لوگ دیکھیں کتنا کما رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے جب تک یہ چیز غیر شرعی ہے تو ہم فقط فائدوں کو تھوڑی دیکھیں گے. پھر تو اگر آپ کو ایسی فائدے دیکھیں، آپ کو کوئی کہے گا بھائی دیکھیے لوگ سودی قرضے دے رہے ہیں لوگوں کو، بینکس کتنا کما رہے ہیں، اور وہ سود خور والا جو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے قرضہ لو اور اس کے بعد سود کے ساتھ واپس کرو، وہ بھی خوب کما رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے منشیات فروش بھی اس طرح سے بہت سارا کما رہے ہیں. تو آپ کو ناجائز کوئی چیز تو نہیں کر رہی ہیں، تو یا کوئی سمگلنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے بعد میں بھی تو ہاں یہ اس کا امکان اس وقت ہے کہ جب یہ چیز قانونی ہو جائے گی، حکومتیں اس سلسلے میں اقدام کرنا شروع کر دیں گی، یعنی وہ ان کی طرف سے اس کی اجازت مل جائے گی اور عام خرید و فروخت اس کے ذریعے ہونے لگے گی. یہ خیالی ٹائپ کی ابھی تک کرنسی ہے ایک لحاظ سے، ورچوئل کرنسی جسے کہا جاتا ہے، جسے کوئی چیز لے کے آپ اور اس کی اتنی زیادہ مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت بھی ممکن نہیں. تو اس لحاظ سے مراجع نے اس سلسلے میں جو ہے وہ منع کیا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے بعد میں بھی تو اجازت مل جائے گی تو کتنے لوگ ہیں پھر وہ جنہوں نے اب تک نہیں کیا ہے وہ تو نقصان ان کا ہو جائے گا. تو دیکھیے جب حکم آئے گا اس کا، یہی تو اسلام کا ہے کہ ورنہ تو آپ دیکھیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ نماز جو ہے وہ کوئی ابتدائی اسلام سے واجب نہیں تھی. نماز جو ہے مثلا اگر ہم کہیں کہ 2 ہجری سے واجب ہوئی ہے تو دیکھیے پہلے بھی تو واجب نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں یعنی ہر حکم کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. حج کسی خاص سن کے اندر واجب ہوا ہے، روزہ کسی خاص سن کے اندر واجب ہوا ہے. شراب کو بھی متعلق کہا جاتا ہے الگ الگ ہے کہ 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، 6 ہجری میں حرام ہوئی ہے. کچھ کہتے ہیں غزوہ خندق کے فوراً بعد چند دنوں بعد یا 4-5 روز بعد حرام ہوئی، وہ بھی 5 ہجری میں ہوا تھا. تو اس سے پہلے والے لوگ بھی تو شراب پیتے تھے. تو ہر حکم کا اپنا ایک الگ ٹائم ہے. یا لوگ بہت زیادہ اس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پوچھتے ہیں سوال کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو اس زمانے میں نماز جنازہ حکم ہی نہیں آیا تھا. نماز جنازہ کا حکم آیا ہے ہجرت مدینہ کے بھی 3 سال کے بعد، اور ان لوگوں دونوں مقدس ہستیوں کا انتقال مکے ہی کی دور میں ہو چکا تھا. تو ابھی نماز جنازہ حکم ہی نہیں آیا تھا. صرف دعا کے لحاظ سے ایک تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. تو وہ آ کر فقط دعا کر دیتے تھے، لیکن نماز جنازہ کے وہ احکام اس طرح سے نہیں آئے تھے. تو جب جس کا بھی اس طرح سے ہوگا، جب اپنا ٹائم آئے گا، مراجع فتوے دیں گے، حکومت اس کو ایکسیپٹ کریں گی اور تمام جگہوں پہ قانونی کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے جواز کا پہلو بھی آ جائے گا. جب تک نہیں آتا، جب تک مراجع بھی احتیاط کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کے پیسوں ایک دم سے ابھی فی الحال تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو اس پورے سسٹم کو وہ لوگ بنا رہے ہیں تو اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کرنسی کے محفوظ ہونے کی اس لحاظ سے شرط نہیں، یعنی کوئی آپ کی کرنسی محفوظ نہیں ہوگی. تو جب اس کا صحیح موقع آئے گا تو اس وقت جائز اگر ہو گئی تو اس وقت انسان جواز کا جب فتویٰ آ جائے تو اس وقت کام کرنا شروع کر، جب تک اس کو احتیاط ہی کرنا پڑے گی. البتہ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں اگر انہوں نے بھی شرط لگائی اگر غیر قانونی اس ملک کے اندر شمار نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کو کر سکتے ہیں، اور جہاں غیر قانونی شمار کیا جائے وہاں اس کی اجازت نہیں. تو ان تمام ہمارے ممالک جو ہیں خاص طور پر سننے میں آیا کہیں لیٹن امریکہ 2-1 ممالک نے اس کو لیگلائز کیا ہے. صرف ان جگہوں کے اوپر کوئی جائے اور وہاں احتیاط واجب میں شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے ان علاقوں ان ممالک کے اندر جا کر اس کام کو کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فی الحال یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے مسئلہ. تو اس لحاظ سے فی الحال وہی والا مسئلہ ہے جو مولانا نادر صادقی نے بتایا تھا کہ ابھی کوئی استفتاء کوئی فتویٰ مراجع کا نہیں آیا اس کے جواز کا. جب آئے گا اس وقت جائز ہو جائیں گی یہ چیزیں، جب تک نہیں ہو تب تک یہ جائز شمار نہ کیا جائے، اس پہ احتیاط کی جائے.